السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، اس سے پہلے جب باب شروع کیا تھا تو باب میں یہ بتایا تھا ہم نے کہ کچھ عورتیں وہ ہیں جو حرام ہیں، جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور وہ کل اصول و فروع سب ملا کر 14 عورتیں ہیں، جن میں سے 7 عورتیں نسب کی بنا پر یعنی خونی رشتے کی بنا پر حرام ہو جاتی ہیں، اور 7 عورتیں شہر یعنی دامادی رشتے کی بنا پر یا کسی اور سبب سے مثلا جزئیت کا ثبوت ہو جائے تو حرام ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر محرمات کا ذکر چل رہا ہے کہ کون کون سی عورتیں حرام ہیں۔ تو کچھ عورتوں کا ذکر گزر چکا، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ کون کون سی عورتیں حرام نہیں ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان چند باتیں، چند مسائل یہاں پر ذکر کر رہے ہیں جن سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ عورت حرام نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ چچیری بہن سے نکاح یعنی چاچا کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، ایسے ہی چاچا کی بیوی سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا ہے۔ اگر طلاق ہو گئی، چاچا نے اگر طلاق دے دی تو اب اس عدت کے گزر جانے کے بعد اس چاچی جو رشتے میں پہلے چاچی تھی اس سے نکاح کرنا حرام نہیں رہتا ہے، نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح کے چند مسائل اور بھی امام بخاری علیہ رحمت و رضوان یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَجَمَعَ عبداللہ ابن جعفر بین ابنت علی و امرأت علی۔ عبداللہ ابن جعفر جو کہ ابن ابی طالب ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابن ابی طالب ہیں، تو جعفر ابن ابی طالب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہوئے، اور جعفر کے بیٹے عبداللہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہو گئے عبداللہ۔ اب ان کے بارے میں سنیے انہوں نے نکاح کس سے کیا۔ فرماتے امام بخاری وجمع عبداللہ ابن جعفر بین ابنت علی و امرأت علی۔ عبداللہ ابن جعفر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی صاحبزادی جو کہ حضرت فاطمہ کی شکم سے تھیں، جن کا نام زینب تھا، ان کو بھی نکاح میں جمع کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی تھیں لیلہ بنت مسعود، ان کو بھی بعد میں جبکہ حضرت علی کی بیٹی ان کے نکاح میں تھیں تو لیلہ بنت مسعود جو حضرت علی کی بیوی تھی ان سے بھی نکاح کر لیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی لیلہ بنت مسعود تو عبداللہ ابن جعفر کی چاچی ہوئی۔ تو ایسی صورت میں ان سے نکاح کیا عدت کے گزرنے کے بعد، تو اس سے پتہ چلا کہ چاچی سے نکاح کرنا حرام نہیں ہوتا ہے۔
ساتھ ہی ساتھ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چاچا کی بیٹی اور چاچا کی بیوی دونوں سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے، لہذا دونوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وجمع عبداللہ ابن جعفر بین ابنت علی و امرأت علی، عبداللہ ابن جعفر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ اور آپ کی بیوی لیلہ بنت مسعود کو نکاح میں جمع کیا۔ وقال ابن سیرین لا بأس بہ، محمد ابن سیرین نے کہا کہ ان کو جمع کرنا نکاح میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی حرمت نہیں ہے۔ اب آگے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام حسن بصری کا ایک قول ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ، حسن بصری نے اس کو ناپسند کیا مرتن، ایک بار، ثم قال لا بأس بہ، پھر بعد میں کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حسن بصری کے دو قول ہو گئے، ایک قول تو یہ ہوا کہ بھتیجی اور چاچی جو رشتے میں لگتی ہے ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا اس کو ناپسند کیا حسن بصری نے، اور دوسرا قول یہ ہوا کہ لا بأس بہ، دونوں کو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حسن بصری سے یہ دو قول ہو گئے۔ ہمارے علماء نے فرمایا کہ امام حسن بصری کا پہلے قول تو یہی تھا کہ وہ ناپسند کرتے تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا اور کہا کہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ناپسندیدگی کی وجہ کیا ہے؟ الحسن بصری کے ان دونوں قولوں میں کوئی تضاد و تعارض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک قول میں یہ بھی ہے کہ وہ ناپسند کرتے ہیں۔ تو یہ ناپسندیدگی کس وجہ سے ہے؟ کوئی تعارض نہیں ہے۔ تعارض اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جو ناپسندیدگی کا اظہار کیا وہ اس وجہ سے کیا کہ اگر ایک ہی گھر کی دو عورتیں اگر نکاح میں جمع کر لی جائے تو ان میں باہمی قرابت، رشتہ داری، محبتیں جو ہوتی ہیں، عام طور سے جب ایک شوہر کی دونوں بیویاں ہو جائیں اور سوتن بن جائیں تو ایسی صورت میں ان میں باہمی کچھ نہ کچھ کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو رشتہ ہوتا ہے اس رشتے میں تھوڑی درار پڑ جاتی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے ناپسند فرمایا، جیسے کہ بعد میں اس کا ذکر بھی آئے گا کہ اگر دو چچاؤں کی دو بیٹیوں سے اگر کسی نے نکاح کیا، ایک چچا کی بیٹی سے اور پھر دوسرے چچا کی بھی بیٹی سے کسی نے نکاح کیا، دونوں بہنوں کو، چچیری اور تیری بہنوں کو نکاح میں جمع کر لیا، تو یہ جائز تو ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پسند نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک گھر کی ہیں، دونوں میں رشتہ داری ہے، تو صلہ رحمی نہیں ہو پائے گی، رشتہ داری برقرار نہیں رہ پائے گی، کیونکہ ایک سوتن دوسرے سوتن کو ہرگز پسند نہیں کرتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ ناپسند ہے، لیکن جواز کا انکار نہیں کیا ہے، وہی فرماتے ہیں۔ وقال ابن سیرین، محمد ابن سیرین نے کہا لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ البصری مرتن، ایک مرتبہ تو حسن بصری نے اس کو ناپسند کیا، ثم قال، پھر فرمایا لا بأس بہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ وجمع، ایک اور مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، وجمع الحسن ابن حسن ابن علی بین ابنت عم فی لیلۃ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت حسن کے بیٹے حسن، انہوں نے دو چچاؤں کی دو بیٹیوں کو اپنے نکاح میں جمع کیا، فی لیلۃ، ایک ہی رات میں، یعنی ایک ہی رات میں ایک چچا کی بیٹی سے نکاح کیا اور پھر دوسرے چچا کی بھی بیٹی سے نکاح کیا۔
تو دونوں چچاؤں کی بیٹیوں سے انہوں نے نکاح کیا اور ایک ہی رات میں دونوں کے ساتھ زفاف بھی کیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دو چچاؤں کی دو بیٹیوں سے ایک وقت میں نکاح کرنا یہ جائز ہے یا حرام نہیں ہے، لیکن نفس جواز میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہمارے آگے ذکر کرتے ہیں وَكَرِهَهُ جابر بن زید، جابر ابن زید نے اس کو ناپسند کیا، لیکن ناپسندیدگی کی وجہ عدم جواز نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے، بلکہ ناپسندیدگی کی وجہ کیا ہے؟ للقطیعتی، رشتے کے ٹوٹنے کی وجہ سے، صلہ رحمی نہ رہنے کی وجہ سے، کہ رشتہ مطلب برقرار نہیں رہتا ہے، کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، محبتیں چلی جاتی ہیں، اس وجہ سے ناپسند کیا۔ وَلَيْسَ فِيهِ تحریم، اور اس میں تحریم نہیں ہے، ان کو جمع کرنا حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، محرمات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو عورتیں حرام ہیں ان کا بیان کر دیا گیا ہے۔ ان عورتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کے ماں سوا جو بھی عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی سب سے نکاح کرنا حلال ہے۔ تو دو چچاؤں کی دو بیٹیوں کو جمع کرنا انہی عورتوں میں سے ہے جن سے نکاح کرنا حلال ہے۔ قال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں بیٹا، اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کی بہن یعنی سالی سے زنا کر لیا تو کیا یہ بیوی اس پر حرام ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ کچھ ائمہ کرام نے یہ کہا کہ یہ بیوی حرام ہو جائے گی، جبکہ جمہور ائمہ اور فقہا کا یہ کہنا ہے کہ بیوی کی بہن سے اگر کسی نے زنا کر لیا تو ایسی صورت میں بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمع بین الاختین حرام ہے نکاحن، یعنی نکاح کرنے میں تو دونوں کو جمع کرنا یہ حرام ہے، نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تو بیوی کی بہن جو ہے وہ حرام نہیں ہے، جمع بین الاختین فی النکاح یہ حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بیوی کو طلاق دے دی اور اس کی عدت گزر گئی یا بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو بیوی کے ساتھ وطی کرنا یا دخول کرنے کی وجہ سے اس کی بہن حرام نہیں ہو جاتی ہے، ہاں دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے۔ فقہائے کرام کا، جمہور کا یہی قول ہے۔ تو اب اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جمع بین الاختین فی النکاح حرام ہے، لیکن اگر کسی شخص نے زنا کر لیا تو اس کی وجہ سے اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں قال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اذا زنا باخت امرأتہ، جب کسی نے اپنی بیوی کی بہن سے زنا کر لیا، لم تحرم علیہ امرأتہ، تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔ وَيُرْوَى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه۔ اب ایک اور مسئلہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں وَيُرْوَى عن يحيى الكندي، یحییٰ کندی سے مروی ہے اور انہوں نے روایت کی ہے شعبی سے، اور انہوں نے روایت کی ہے ابو جعفر سے۔ شعبی اور ابو جعفر سے، دونوں سے روایت کی ہے یحییٰ کندی نے۔ کیا؟ کس سلسلے میں؟ فی من یلعب بالصبی، اس شخص کے سلسلے میں جو بچے کے ساتھ ملاعبت کرے، لڑکے کے ساتھ ملاعبت کرے۔ ان ادخلہ فیہ، اگر اس نے اس کے ساتھ دخول کر لیا، یعنی اگر کسی نے کسی بچے کے ساتھ میں لواطت کی اور اس کے پیچھے کے مقام کا استعمال کیا، تو
کیا اس بچے کی ماں سے نکاح جائز ہوگا یا حرام رہے گا؟ تو یحییٰ کندی نے شعبی اور ابو جعفر سے روایت کی کہ ایسا شخص کے لیے انہوں نے فرمایا فلا یتزوجن امہ، تو یہ ہرگز یہ شخص اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ ان کا اپنا مذہب ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے، ورنہ تو جمیع فقہائے کرام بالخصوص احناف اور شوافع اس بات کے قائل ہیں کہ لواطت سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی ہے، لہذا چاہے لڑکے کے ساتھ ہو یا لڑکی کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ اگر کسی نے لواطت کی تو اس سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی اور اس کی ماں اس پر حرام نہیں ہوتی ہے۔ جمہور فقہا کا اور ائمہ کا یہی مذہب ہے۔ وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ، امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو یعنی امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ یحییٰ کندی نے روایت کی ہے شعبی سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ فلا یتزوجن امہ، کہ وہ اپنی اس کی ماں سے یعنی اس بچے کی ماں سے نکاح نہ کرے، تو اس کو ضعیف کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں یحییٰ ھذا غیر معروف، امام بخاری فرماتے ہیں کہ جو اس میں راوی یحییٰ کندی ہیں یہ معروف نہیں ہے، یعنی معروف نہیں ہے، تو معروف نہ ہونے کا مطلب یعنی وہ معروف نہیں ہے، لم یتابع علیہ، ان کی روایت پر کوئی متابعت نہیں کی گئی ہے۔ کیا؟ ان کی روایت پر کوئی متابعت نہیں کی گئی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ معروف العدالت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ معروف العدالت۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل مشہور ہی نہیں ہے، ارے اتنے لوگوں نے ان سے روایت کر لی تو روایت کرنا ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشہور ہیں۔ ہاں، غیر معروفین سے مراد کیا ہے؟ غیر معروف العدالت ہیں، یعنی عدالت میں مشہور نہیں ہے۔ لم یتابع علیہ، ان کی اس روایت پر متابعت نہیں کی گئی، دوسرے لوگوں نے یہ روایت ذکر نہیں کی۔ یہ امام بخاری کا اپنا نظریہ ہے ان کے تعلق سے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ و رضوان عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ یہ امام بخاری نے جو یہ کہا ہے ھذا غیر معروف، یہ معروف العدالت نہیں ہے، یہ حضرت امام بخاری ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کو نہیں پتا ہو کہ یہ معروف العدالت ہے، اور امام بخاری کے معروف العدالت معلوم نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ حقیقت میں معروف العدالت نہیں ہے۔ تو علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے امام بخاری پر یہاں پر یہ تنقید کی ہے کہ امام بخاری کو نہیں پتا ہے کہ وہ معروف العدالت نہیں ہے، معروف العدالت ہیں، یہ امام بخاری کو نہیں پتا ہے، ورنہ تو دوسری کچھ روایتیں امام علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں ذکر کی ہیں، جن سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یحییٰ کندی جو ہیں وہ معروف العدالت بھی ہیں۔ یہاں پر امام بخاری کو نہیں پتہ چلا کہ وہ معروف العدالت ہیں، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ حقیقت میں بھی نفس الامر میں بھی معروف العدالت نہیں ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ وقال اکرمہ عن ابن عباس، اور اکرمہ نے روایت کی ہے عبداللہ ابن عباس سے، کیا؟ اذا زنا بہا لا تحرم علیہ امرأتہ، زنا بہا میں ہا ضمیر کا مرجع ہے ام المرأتی، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کی ماں سے زنا کر لیا، لا تحرم علیہ امرأتہ، تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی، اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی۔ یہ کس سے روایت ہے؟ اکرمہ نے روایت کی عبداللہ ابن عباس سے۔ اس سلسلے میں بھی بہت ساری روایتیں ہیں، اور ہمارے فقہائے کرام نے باقاعدہ اصول فقہ کی کتابوں میں ضابطے لکھے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی سے نکاح کیا تو نکاح کرتے ہی، اگرچہ اس سے ابھی دخول نہیں کیا ہے، لیکن نکاح کرتے ہی اس کی ماں اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اب اگر کسی شخص نے اپنی
بیوی کی ماں سے زنا کیا، یا امام شافعی تو دخول ہی کے قائل ہیں کہ دخول کر لیا تبھی اس کی بیوی حرام ہوگی، لیکن امام اعظم اور دیگر فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ دخول ہی ضروری نہیں، بلکہ شہوت کی نظر سے اس کی فرج داخل کی طرف بھی دیکھا، یا اس کو چھوا شہوت کے نیت سے، یا اس کے ساتھ کوئی ایسی ملاعبت کر لی کہ جو باعث زنا ہو، مثلا چھو لیا، اس کے تقبیل یعنی اس کو چوم لیا شہوت سے، تو یہ تمام فقہا فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کی ماں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے کسی نے تو اس کی بیوی فوراً اس پر حرام ہو جائے گی۔ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ابن عباس حرمہ، اب فرماتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی ماقبل میں روایت تھی کہ بیوی کی ماں سے اگر زنا کیا تو بیوی حرام نہیں ہوگی، جبکہ ایک اور ذکر کر رہے ہیں امام بخاری وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نصر، اور ابو نصر سے روایت کر کے ذکر کیا جاتا ہے، اور ابو نصر نے روایت کیا عن ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس سے، کیا حرمہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ شخص وہ بیوی کی ماں جیسے ہی بیوی کی ماں سے اس نے زنا کیا، حرمہ، تو وہ شخص اس کو، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس اس شخص کو حرام قرار دیتے ہیں، یعنی اب اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو یہ دو قول ہو گئے حضرت عبداللہ ابن عباس کے، اور جو دوسرا قول ہے وہی قول صحیح ہے، فقہاء کرام نے اسی کو صحیح ٹھہرایا ہے۔ وَأَبُو نصر هذا لم يعرف بسماعه عن ابن عباس، اب دیکھو یہاں پر ابو نصر نے روایت کیا عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو نصر هذا لم يعرف بسماعه عن ابن عباس، ابو نصر یہ وہ ہیں کہ جن کا عبداللہ ابن عباس سے سماع مشہور نہیں ہے، لم يعرف مشہور نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مشہور نہیں ہے، یہ حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا۔ اب مشہور نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ سماع بالکل حاصل ہی نہ ہو، یہ تو لازم نہیں آتا ہے۔ بہرحال دوسرا والا قول جو ہے وہی مفتبع ہے، اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اگر اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ کسی نے زنا کیا تو بیوی فوراً حرام ہو جاتی ہے۔ وروی عن عمران ابن حسین، اور عمران ابن حسین سے روایت ہے، و جابر ابن زید، اور جابر ابن زید سے روایت ہے، والحسن، اور حسن سے بھی روایت ہے، ان تینوں حضرات سے روایت ہے، و بعض اہل العراق، اور بعض اہل عراق سے بھی روایت ہے، تحرم علیہ، کہ وہ بیوی اس شخص پر حرام ہو جائے گی اگر اس کی ماں سے زنا کر لیا۔ تو بعض اہل عراق سے مراد اگرچہ یہاں پر امام ثوری ہیں، لیکن اکثر فقہا اسی کے قائل ہیں کہ اگر بیوی کی ماں کو شہوت کی نیت سے اگر چھو بھی لیا تب بھی حرام ہو جائے گی۔ وقال ابو ہریرہ لا تحرم علیہ حتی یلتصق بالارض، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر بیوی کی ماں کے ساتھ کسی نے ملاعبت کی تو یہ بیوی اس شوہر پر حرام نہیں ہوگی، حتی یلتصق بالارض، یہاں تک کہ وہ زمین سے مل جائے۔ زمین سے مل جانا یہ ادباً لفظ بولا ہے، کنایہ ہے یہ جماع سے، یعنی بیوی کی ماں کے ساتھ ملاعبت کی، شہوت کے ساتھ چھوا چوما کچھ بھی کیا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ بیوی صرف اس سے حرام نہیں ہوگی، ہاں اگر بیوی کی ماں کے ساتھ زنا ہی کر لیا، جماع کر لیا تو ایسی صورت میں وہ حرام ہو جائے گی۔ اسی کی بنا پر امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ اگر دخول کیا، وطی کر لی تبھی حرام ہوگی، صرف جو اسباب وطی ہیں ان سے وہ حرمت کے قائل نہیں ہیں۔ تو اسی کی تفسیر کر رہے ہیں
حتی یلتصق بالارض، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی مراد ان کی ہے تجامع، کہ وہ اس بیوی کی ماں کے ساتھ مجامعت کر لی جائے تو حرام ہو جائے گی، ورنہ حرام نہیں ہوگی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ قول ہے، لیکن ہم نے بتایا کہ تمام اکثر فقہا، یہاں تک کہ جابر ابن زید، عمران ابن حسین یہ تو ایک صحابی رسول ہیں، اور جابر ابن زید ایک تابعی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمام اور تمام کوفہ کے علماء، امام اعظم، امام مالک وغیرہ، یہ تمام اس کے قائل ہیں کہ جماع چاہے نہ کیا ہو لیکن اگر شہوت کے ساتھ چھو بھی لیا تب بھی حرام ہو جائے گی۔ وَجَوَّزَهُ ابن المسیب، اور ابن مسیب نے اور عروہ نے اور زہری نے اس کو جائز قرار دیا۔ کس کو جائز قرار دیا؟ کس کو جائز قرار دیا؟ جوزہ۔ تو جوزہ سے مراد یہ ہے کہ یعنی انہوں نے یہ کہا، یعنی ابن مسیب اور عروہ اور زہری، ان تینوں حضرات نے یہ کہا کہ اگر جماع کر لیا تو ایسی صورت میں وہ حرام ہو جائے گی، اسی کو انہوں نے جائز قرار دیا، حرام ہو جائے گی۔ یا یہ کہو کہ جوزہ کی ضمیر سے مراد یہ ہے کہ اگر اس نے صرف ملاعبت کی تو ملاعبت کو، اور جماع نہیں کیا تو ملاعبت کو ان حضرات نے جائز قرار دیا اور یہ کہا کہ اس سے بیوی حرام نہیں ہوگی۔ وقال الزہری قال علی لا تحرم، اور امام زہری نے یہ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا تحرم، یہ عورت جس کی ماں سے زنا کر لیا گیا ہے، لا تحرم، یہ عورت حرام نہیں ہوگی۔ تو بہرحال عورت حرام نہیں ہوگی، یہ جزئیت کی بنا پر، کیونکہ بیوی سے تو نکاح ہو چکا ہے۔ اب ہمارے ائمہ کرام جنہوں نے یہ کہا حرام ہو جائے گی، انہوں نے یہ کہا کہ بیوی سے نکاح ہو چکا ہے، اس سے دخول ہو چکا ہے، اس کی ماں تو پہلے ہی حرام ہو گئی، اب اگر اس کی ماں سے بھی اگر زنا کر لیا تو جزئیت ثابت ہو جائے گی، اور جزئیت جب ثابت ہوئی تو یہ عورت جو ہے اس کی بیوی، وہ اس کی بیٹی ہے، تو یہ اس کا جز بن جائے گی، تو جز تو ہے ہی پہلے ہی سے، لیکن شوہر کا بھی جز بن جائے گی، اس لیے یہ فوراً حرام ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وَهَذَا مرسل، یہ مرسل ہے، یعنی جو امام زہری نے یہ کہا کہ حضرت علی نے کہا ہے لا تحرمو، کہ حرام نہیں ہوگی، یہ حضرت امام زہری کا یہ کہہ دینا کہ حضرت علی نے یہ کہا ہے، یہ براہ راست ایسے کہہ دینا، یہ مرسل ہے۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ منقطع ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مرسل ہو یا منقطع ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مرسل کا اطلاق منقطع پر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اوپر جو گزرا تھا جملہ جوز سعید بن المسیب و عروۃ بن زبیر و محمد بن مسلم الزہری النکاح، تو اس کا مطلب یہ ہے جوزہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ نکاح ہے، یعنی ابن مسیب اور عروہ اور زہری نے جائز قرار دیا ہے نکاح۔ کس کا؟ یعنی اگر کسی شخص نے کسی عورت سے وطی کر لی، تو وطی کرنے کے بعد اس کی بیٹی سے نکاح کرنا یہ جائز قرار دیا ہے، یعنی مزنیہ کی بیٹی سے نکاح کرنا یہ جائز قرار دیا۔ یہ مراد ہے جوزہ ابن المسیب و عروۃ و زہری، اس سے کہ ابن مسیب، عروہ اور زہری نے نکاح کو جائز قرار دیا ہے۔ کس کے نکاح کو؟ اس کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ بینہ و بین امرأۃ قد وطی امہا، یہ نکلے گی اس کی عبارت، یعنی جس عورت سے اس نے وطی کر لی ہے، جس عورت کی ماں سے اس نے وطی کر لی ہے، اس عورت سے اور اس شخص کے درمیان نکاح کردے کو جائز قرار دیا ہے، یہ مطلب ہے۔